اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ کفر لیے ہوئے ہی آئے تھے، اسی کفر کے ساتھ ہی گئے بھی، اور یہ جو کچھ چھپا رہے ہیں اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ یہ منافقین کا ذکر ہے جو نبی کی خدمت میں کفر کے ساتھ ہی آتے ہیں اور اسی کفر کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور آپ کے وعظ اور نصیحت کا کوئی اثر ان پر نہیں ہوتا، کیونکہ دل میں تو کفر چھپا ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری سے مقصد ہدایت کا حصول نہیں بلکہ دھوکہ اور فریب دینا ہوتا ہے، تو پھر ایسی حاضری سے فائدہ بھی کیا ہو سکتا ہے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر گناہ کے کاموں کی طرف اور ظلم و زیادتی کی طرف اور مال حرام کھانے کی طرف لپک رہے ہیں۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ نہایت برے کام ہے۔ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ انہیں ان کے عابد و عالم جھوٹ باتوں کے کہنے اور حرام چیزوں کے کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ بے شک برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ یہ علماء اور مشائخ دین اور عبادت گزار اور زاہدوں پر نکیر ہے کہ عوام کی اکثریت تمہارے سامنے بدکاری اور حرام خوری کا ارتکاب کرتی ہے، لیکن تم انہیں منع نہیں کرتے۔ ایسے حالات میں تمہاری یہ خاموشی بہت بڑا جرم ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کتنی اہمیت ہے اور اس کے ترک پر کتنی سخت وعید سزا دی گئی ہے۔ احادیث میں بھی یہ مضمون وضاحت اور کثرت سے بیان کیا گیا ہے۔ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے وہ ان میں سے اکثر کو تو سرکشی اور کفر میں اور بڑھا دیتا ہے، اور ہم نے ان میں آپس میں ہی قیامت تک کے لیے عداوت اور بغض ڈال دیا ہے۔ جب کبھی لڑائی کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے۔ یہ ملک بھر میں شر اور فساد مچاتے پھرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ وہی بات ہے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 میں کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب اور اسے اللہ کو قرض حسن دینے سے تعبیر کیا تو ان یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو فقیر ہے، لوگوں سے قرض مانگ رہا ہے، اور تعبیر کے اس حسن کو نہ سمجھ سکے جو اس میں چھپی ہوئی تھی، یعنی سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا کوئی قرض نہیں ہے، لیکن یہ اس کی کمال مہربانی ہے کہ وہ اس پر بھی خوب اجر عطا فرماتا ہے، حتیٰ کہ ایک دانے کو 700 دانے تک بڑھا دیتا ہے، اور اسے قرض حسن سے اسی لیے تعبیر کیا ہے کہ جتنا تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا تمہیں واپس لوٹائے گا۔ اب مغلولہ کے معنی بخیلہ یعنی بخل والے کے کیے گئے ہیں، یعنی یہود کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اللہ کے ہاتھ واقعتاً بندھے ہوئے ہیں، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ اس نے اپنے ہاتھ خرچ کرنے سے روکے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاتھ تو انہی کے بندھے ہوئے ہیں، یعنی بخیلے تو انہی کا شیوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے،
واسع الفضل اور جزیل العطا ہے، تمام خزانے اسی کے پاس ہے، نیز اس نے اپنی مخلوقات کے لیے تمام حاجات و ضروریات کا انتظام کیا ہوا ہے۔ ہمیں رات یا دن کو، سفر میں اور حضر میں اور دیگر تمام احوال میں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے یا پڑ سکتی ہے، سب وہی مہیا کرتا ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار۔ تم نے جو کچھ اس سے مانگا وہ اس نے تمہیں دیا۔ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم گن نہیں سکتے، انسان ہی نادان اور نہایت ناشکرا ہے۔ حدیث میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات دن خرچ کرتا ہے لیکن کوئی کمی نہیں آتی۔ ذرا دیکھو تو، جب سے آسمان و زمین اس نے پیدا کیے ہوئے ہیں وہ خرچ کر رہا ہے، لیکن اس کے ہاتھ کے خزانے میں کمی نہیں آئی۔ یہ جب بھی آپ کے خلاف کوئی سازش کرتے ہیں یا لڑائی کے اسباب مہیا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو باطل کر دیتا ہے اور ان کی سازش کو انہی پر الٹا دیتا ہے۔ ان کو چاہ کن راہ چاہ تربیش کی صورتحال سے دوچار کر دیتا ہے، یعنی کنواں کھودنے والے کے لیے کنواں ہے۔ ان کی عادت ہے کہ ہمیشہ زمین میں فساد پھیلانے کی مذموم کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ مفسدین یعنی فساد مچانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کی تمام برائیاں معاف فرما دیتے اور ضرور انہیں راحت و آرام کی جنتوں میں لے جاتے۔ یعنی وہ ایمان جس کا مطالبہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، ان میں سب سے اہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا، جیسا کہ ان پر نازل شدہ کتابوں پر بھی ان کو اس کا حکم دیا گیا ہے۔ واتقوا، اور اللہ کی معصیت سے بچتے رہو، جن میں سب سے اہم وہ شرک ہے جس میں وہ مبتلا ہے، اور وہ جحود ہے جو آخری رسول کے ساتھ وہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ان آیات میں جو بھی تعلیمات، احکامات اور رہنمائیاں بیان کی گئی ہیں، رب العالمین تمام باتوں، رہنمائیوں اور تعلیمات پر ہمیں غور کرنے کے بعد اسے اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔